یہ چیز کیا ہوگی؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنز کا پیوریفائی ہونا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، یعنی خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا، کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں چیزیں دیکھوں گا، رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے، اور میں نے اپنی لائف کو، مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یار اب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں، کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا، آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ، ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں 3 کوالٹیز، اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا، اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے، لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو، تم اس کو ادا کر دو. سو پہلی چیز اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے، میری انٹینشنس کیا ہے، میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے، گھر میں سب نہیں کر رہے تراویح پڑھنے کے لیے، اور مجھے کہیں گے تم تو مجبور مجھے جانا پڑے گا. بٹ جب یہ لوگ پڑھیں گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا، یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی انٹینشنس. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان، کیا کرتے تھے؟ اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے، یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا، بزنسز کو سیٹ کر لیا ہے، رمضان میں نو بزنس ایٹ آل اور سارا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ کیسے کرتے تھے؟ اپنے دلوں کو پاک کر کے، لوگوں کے بارے میں خیالات سے، لوگوں کے بارے میں کجی، لوگوں کے بارے میں گرا، لوگوں کے بارے میں حسد، بغض، بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے ہیں کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بانڈنگ ٹھیک نہیں اور پھٹا ہے، سبحان اللہ. آپ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایڈوائس دوں گا. وہ لوگ جو کہ چینج ہونا چاہتے ہیں، جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے، میوزک سنتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے نو کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ چینج ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی اس چیز کو اکنالج کریں گے، ہم سب کریں گے کہ رمضان نے پیوٹل رول پلے کیا تھا ہم لوگوں کے چینج ہونے میں. تو ہم یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، لیکن کبھی آپ اس لڑکے یا لڑکی کے شوز میں آ کے دیکھیں جس کو یہ سب کچھ بہت دور لگتا ہے، دس از ٹو مچ فار دیم. ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں؟ 2 ایڈوائز ہیں ان کے لیے. پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جیسے بھی کر کے اپنے آپ کو لیٹ دیم بی فلڈڈ وتھ قرآن، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت ٹرانسلیشن نہیں ضروری نہیں ہے ود ٹرانسلیشن. پریکٹیکل ٹپ یہ ہے، آپ تراویح میں جائیں، ایون اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، دا ویری لیسٹ لسن ٹو دا قرآن. یہ تو ہمارا ایمان ہے، جس کو جو ہے قرآن نہیں بھی آتا تو قرآن خود اتنا تھیراپیوٹک ہے. آئی مین دس از دا لیسٹ. آف کورس آپ سمجھیں گے تو زیادہ اچھا ہے. نمبر 2، اگر ہم غور کریں قرآن مجید میں جو آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض کیا، ان آیات کے آگے پیچھے جو اللہ نے فوراً بعد جو آیات رکھی ہیں وہ دعا کی آیات رکھی ہیں، یعنی سینڈوچ کیا دعا کی آیت کو رمضان کی آیت آگے پیچھے رکھ کے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں یہ نیکی کا مہینہ ہے، برے سے برا بھی جو انسان ہوگا اس کا کبھی نہ کبھی تو دل چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. تو اس طرح کے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ گیو یور سیلف دس اپرچونٹی کہ آپ اللہ کے ساتھ مناجات کریں تو صحیح. یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس چیز کا اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. امام مالک کے بارے میں کی طرف ایک کوٹ منسوب کیا جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بارش ہے وہ تو اچھی ہے، لیکن جو فلڈنگ ہے وہ اچھی نہیں کنسیڈر کی جاتی. لیکن اس فلڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ فلڈ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اٹھ کے ساتھ صاف ہو کے چلا جاتا ہے. تو رمضان المبارک اس طرح کے لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ٹھیک ہے کرنے چاہیے نوافل بھی، استغفار بھی، لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ویئر ٹو سٹارٹ، تو یہ 2 چیزیں پکڑ لیں. قرآن پکڑ لیں، چاہے وہ سن لے، چاہے وہ پڑھ لے،
چاہے وہ تراویح میں چلا جائے اور دعا کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی راہ اس راہ میں جو لگ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کہ رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے بات کی، میری ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو، بھائیوں کو جو فرائض پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، میں بہت زیادہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا نوافل کی. میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اپنے فرائض کو پرفیکٹ کر لیتے ہو نا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مثلا ایک بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹرگل کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا، اب وہ اس کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو کہ یار میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے، میں نے قرآن کے بھی اتنے سپارے نکالنے ہیں. یار آپ ایسا کرو کہ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ رمضان المبارک میں نے نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے اور سنتیں ادا کرنی ہے. بے شک میں قرآن پڑھ سکوں، پڑھ لے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، ایم فار دی ہائی. آئیڈیل تو سچویشن یہ ہے کہ آپ سارے کریں، لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پا رہا، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بعض لوگوں کے واقعی جینوئن مسئلے بھی ہوتے ہیں، جابس کی نیچر ایسی ہوتی ہیں، یا وہ اللہ معاف کرے کچھ ہیلتھ کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر انیبل ٹو، یا ان کو سیریسلی کنوینئنس میں رہ کے وہ نہیں کر پاتے. تو یار آپ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے سے بہتر ہے فرائض کو یاد رکھیں، یعنی فرائض آر فرسٹ پرائیورٹی، اس کے بعد نوافل ہے. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ تمہارا جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے فرائض پر عمل کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ تم سے جو میجر گناہ ہو رہے ہیں وہ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو. زبردست. اور یہی یعنی حدیث میں کہتا ہوں یہی کر لیں، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ جو نوافل ادا کر رہا ہے اس سے ہی آگے نکل جائے لوگ، بالکل ایسی بات کہ جس میں فرض اپنے پرفیکٹ کر لیے، کیونکہ فرائض کو کوئی یعنی نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو نا یعنی گالیوں سے بچنا، میوزک سے بچنا، موویز سے بچنا، حرام ریلیشن شپس کو ترک کر دینا اور کہنا کہ یار نہیں we'll at least have a detox for 30 days پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا، اللہ نے حلال سے روک دیا، یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں، وہ بریانی، وہ پیٹزاز، وہ روفزا نہیں پیتے. اچھا ایون شیخ پتہ ہے کیا، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایوری بڈی از گون فار شاپنگ فار ایگزامپل، آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیٹزا کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے، پھر بھی نہیں کھاتے. آپ جتنے مرضی گناہ کرو آپ نہیں کھاتے ہو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ کھا لو. یو ڈونٹ ایٹ، وائی؟ میرے رب کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ. یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، میں کھا لوں گا. تو سوال یہ کہ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو تو جو اللہ نے جب حلال تمہیں کہا ہوا ہے، جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے تم کھا بھی سکتے ہو، وہی چیز تم کھاؤ گے. جب اللہ کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر جو حرام چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے یار باقی مہینے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے محنت کیے، تھوڑے اور گھنٹے محنت کر لو. اچھا ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک آپ لوگوں نے اس پہ ایمفیسائز بھی کیا تھا کہ رمضان آتا ہے تو آپ ایک دیکھیے ہماری پوری قوم کے ساتھ ایک آئی وڈ سے گیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیناریو یا تو کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کا اسکینڈل، کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے آپ کے معاشرے میں جو پورے مہینے اس کے اوپر ڈبیٹس، آن لائن آرگیومنٹس جیسے شروع ہو جائیں گے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوگا، رمضان بولنا چاہیے، رمضان بولنا چاہیے. آن اے ویری اسمال لیول اس کی اننیسری ڈبیٹس ہوتی ہیں، یا میں روزہ رکھوں یا واٹر کولر لگا دوں، یا فلاں پولیٹیشین کے یہ افیئر چل رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، اس نے یہ کام کر دیا ہے. دے ویسٹ دیئر انٹائر منتھ ان نیگیٹیوٹی، یا اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ کہ میں تو اس کے پاس افطاری میں نہیں جاؤں گا، فلاں وہ نہیں جاؤں گا. ہم ان چیزوں سے اپنے نیک اعمال کو اس لیول پہ پہنچنے سے روکتے ہیں یا قبولیت سے روک دیتے ہیں بیکاز آف دیٹ ویری ایلیمنٹ آف دیٹ ڈیزیز ان آر ہارٹ. اور ہمیں یہ چیزوں کو بچانے کی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہم نے 12ویں شروع بولا کہ آپ بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوگے بٹ اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. آپ بہترین انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہوگے، اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اگر آپ کا دل ہی صحیح نہیں ہے اینڈ اف یور ہارٹ از ناٹ فوکسڈ ٹورڈز Allah's acceptability, then لوگوں کی پسند اور لوگوں کے سامنے نیک دکھنا would be of no value. تو اپنے آپ کو میک شور کیجئے کہ آپ کا دل لوگوں سے حسد سے، نفرت سے، بغض سے، جو ناراضگیاں ہیں اسے دور رکھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. I'm not talking about toxic relationships, I'm not talking about abusive relationships, I'm not talking about جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی، دو رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے،
وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے برکت کی, یا اللہ اس کو مزید عطا کر, یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید مال دے, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اور رو رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخری اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل, یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے, کیونکہ پوری فلسفی ہے کہ فلسفی ہے کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے, یا یو شوڈ فیک ہیپینس سو دیٹ یو شوڈ انٹرنلائز اٹ ایز ویل. تو جو سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں یو شوڈ فیک ہیپینس, اس کو سنتھیٹک ہیپینس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ تم سنتھیٹک ہیپینس اختیار کرو اینڈ دین یور ہارٹ ول ایکسیپٹ اٹ کہ یس وی ایگزیکٹلی. صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر اف یو کانٹ بی پیشنٹ دین پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ یو ول بی. غالباً یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ حدیث ہے اللہ عالم, لیکن یہ حقیقت بات ہے. بالکل. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی ہے. سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کے بعد سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 منٹ ریس نہیں. اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں, اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے اینڈنگز پہ ہے. ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو, بھائیوں کو بھی یہ کہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی عیز پہ پانی پیتا ہوں, میں 11 مہینے اپنے عیز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں, یار 1 مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں, اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں, وہ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا, جیسے ابھی کہ میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, یہ کسی کا تھا انہی میں سے, یہ بشر الحافی کا تھا, یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے, تو پیاس لگی بہت زیادہ, تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں, پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو, آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا, کہتے چلے برداشت کر لیا, آگے چلے, آگے بھی کنواں آیا, کہتے جی پانی پیتے, کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے, آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا, وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے, میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے, آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے, اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا برداشت کرو. تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ افطاری بڑی زبردست ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے, کوئی بات نہیں, کم کھانا, میں ایک چیز کھاؤں گا آج, میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں سحری اچھی کر لوں گا, چلو سحری اچھی کر لی ہے, اب ایسا کرتے ہیں آج ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا, چیخ رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے